کبھی دولت پہ گھمنڈ آئے، کبھی پیسے پہ ناز ہونے لگے، کبھی صحت پہ تکبر آنے لگے، تو ایک چکر قبرستان کا لگا کے دیکھ لیا کرو۔ وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیٹے ہیں، وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیٹے ہیں، وہاں تم سے زیادہ سرمایہ والے لیٹے ہیں۔ وہ جن کی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آج ان کے جسم کو مٹی نے گلا سڑا کر کے ایک طرف کر دیا۔ گھمنڈ کس بات پہ، تکبر کس بات پہ؟ مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے۔ وہ قبر جو کالی کوٹری ہے، وہ قبر جو اندھیرا گھر ہے، وہ قبر جو تاریکی گھر ہے، وہ قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، وہ قبر جو وحشت کا گھر ہے۔ کبھی قبر کو یاد کر لیا کرو، کبھی قبر کی تاریکی کو یاد کر لیا کرو۔ دیکھا کرو کہ مرنے کے بعد ہم کو قبر کے اندر جانا ہے۔ وہ قبر جہاں باپ دفن کر کے واپس آ جائے گا، بھائی واپس آ جائے گا، رشتہ دار واپس آ جائیں گے، عزیز و اقارب واپس آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا کھانا کھا کے جانا، کوئی کہے گا سوئم کل ہوگا، کوئی کہے گا کہ مہمان کوئی بھی نہ جائے بنا کھانا کھائے۔ لوگ کھانا کھانے میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے گوشت زیادہ نہیں ڈالا بریانی میں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کھا پی کے اپنے اپنے راستے لے لیتے ہیں۔ آج قبر کے اندر ہم اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا حساب دینا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی سوچا اس کاندھے پہ لے جا کے کتنے مردے قبرستان ہم نے پہنچا دیے، کتنے مردوں کو غسل دیتے ہوئے ہم نے دیکھا، کتنوں کو کفن پہناتے ہوئے ہم نے دیکھا، کتنوں کے اوپر مٹی ڈال کر کے ہم قبرستان سے چلے آئے۔ میرے عزیزوں، کبھی سوچا ایک دن ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ایک دن ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا، ایک دن ہم کو بھی 4 لوگ دے کر کے چلیں گے، نماز جنازہ کے بعد ہم کو بھی قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ وہ قبر جو تاریکی گھر ہے، منو مٹی کے نیچے اکیلے ہم لیٹے ہوئے ہیں، جہاں نہ روشنی کا انتظام ہے۔ آج اگر یہاں لائٹ چلی جائے میں گھر میں ڈرنے لگتا ہوں، بتقاضائے بشریت مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ کبھی قبر کے بارے میں سوچا وہاں روشنی کا کیا انتظام کیا؟ میرا امام کہتا ہے روشنی کی ہمیں عادت، اور گھر تیر و تار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ عین مجدھار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے ان بزرگوں کو دیکھو، آج ہم صرف بزرگوں کا نام تو لیتے ہیں لیکن بزرگوں کے کردار کو اپناتے نہیں۔ آج ہم بزرگوں کو تو مانتے ہیں لیکن بزرگوں کی مانتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آؤ ذرا دیکھو، ملتزم سے لپٹ کر کے ایک ایسی شخصیت ملتزم سے لپٹ کے رو کے کہہ رہی تھی، اے اللہ تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، مولا اتنے آسمان کے ستارے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا اتنے ریت کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا تو بخشنے والا ہے، مولا تو ارحم الراحمین ہے، مولا بخش دے، مولا معاف کر دے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ اکبر۔ ہوش آیا پھر ملتزم سے لپٹ گئے اور لپٹ کے رو کے کہنے لگے، مولا تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، مولا اتنے آسمان میں ستارے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اتنے ریت کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اللہ تو بخشنے والا ہے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ کسی نے نقاب اٹھا کر کے دیکھا تو وہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے، جو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے تھے۔ کیا ان کے پاس نمازوں کا ثواب نہیں ہے؟ کیا روزوں کا ثواب نہیں ہے؟ کیا حج و زکات کا ثواب نہیں ہے؟ کیا صدقہ و خیرات کا ثواب نہیں ہے؟ ارے یہ میرے حسین کی آل ہے، جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد کبھی لبوں پہ تبسم نہیں لائے، جب بھی ٹھنڈا پانی نگاہوں کے سامنے آتا رونے لگتے، رو کے کہتے کربلا کے پیاسوں کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ وہ امام زین العابدین جو ہر رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے فرائض و واجبات کے علاوہ۔ ذرا سوچو کس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ امام حسین کے بیٹے، مدینہ شریف میں تقریباً 100 کے قریب پریوار ایسے تھے جن کا ٹوٹل خرچ امام زین العابدین اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کے گھروں پہ رات میں کھانے کا سامان پہنچا کے آتے تھے، اپنی پیٹھ پر بوری لاد کر کے لے جاتے اور ان کے گھروں پہ راشن کی کٹ رکھ کر کے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ ایک دن امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر نے کہا، ابا آپ بزرگ ہو گئے ہو، ابا آپ ہم کو اجازت دے دو، یہ سامان ہم ان کے گھروں پہ رکھ کر کے آ جایا کریں گے، آپ کا جوان بیٹا کب کام آئے گا؟ ایک جواب دیا تھا، میرے بیٹے اگر میں تجھے بھیجوں گا ان کے گھروں پہ یہ سامان رکھنے کے لیے تو مجھے ان کے نام بھی تجھے بتانا پڑیں گے، اور میرے لال میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے مدینے میں فلاں پریوار کسی غریب کا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے چھپایا غریبوں کی غربت کو۔ آج ہم نے اگر کسی غریب کو تھوڑا سا راشن دے دیا، اس کا فوٹو کھینچ کر کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں۔ آج اگر کسی مریض کو ہم نے پھل پہنچا دیے تو پہلے مریض کے پاس کیلا لے کے کھڑے ہو کر کے فوٹو کھینچ کر کے فیس بک، انسٹا اور واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں۔ یہ حال آج ہمارا ہو گیا۔ لاک ڈاؤن میں کچھ خیر خواہ لوگوں نے مدد کی تھی لیکن غریبوں کی غربت کا مذاق اڑایا تھا۔ ایک عورت کو چاروں طرف سے لوگ ایک تھیلی دیتے ہوئے نظر آئے اور فوٹو انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہوئے نظر آئے۔ یہ حال تھا آج ہمارا۔ یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ حسین کی آل ہے، خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے ثابت تھے محمد کے گھرانے والے۔ بابا نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ۔
کیا بات، کیا غوث، کیا غوث، علی 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 اللہ، یاد یہ میرے حسین کی یاد ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام زین العابدین ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی کاندھے پر ایک نشان پڑا ہوا تھا۔ جب کوئی بار بار وزنی چیز اٹھائی جاتی ہے تو نشان پڑ جاتا ہے۔ غسل دیتے وقت لوگوں نے پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے؟ تب امام محمد باقر ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ یہ نشان میرے ابا کے کاندھے پہ اس چیز کا ہے کہ میرے ابا رات میں غریبوں کے گھروں پہ کھانے پینے کا سامان پہنچا کے آتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے جس کی یہ شان ہو، جس کی سخاوت لاجواب، جس کی عبادت لاجواب، وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے، تو سوچو ہم کو کتنا رونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جب گئے لبیک کہا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آب زمزم چھڑکا، ہوش میں آئے، پوچھا کس چیز نے آپ کو بے ہوش کر دیا؟ کہا اس خوف نے مجھے بے ہوش کر دیا کہ میں نے جب لبیک کہا تو کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، آج شخصیت کی یاد میں آپ یہاں بیٹھے ہو۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستہ کے دوسرے باب کی تیسری حکایت میں لکھا کہ صبح کے وقت کوئی کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا تھا۔ رونے کی آواز ایسی درد بھری کہ جو سنے وہ رونے لگے۔ رونے والا رو کے کہہ رہا تھا، اے اللہ میری نیکیاں قبول فرما لے، مولا میرے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مولا میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہیں تو اللہ قیامت میں نابینا کر کے اٹھانا۔